سانو کسی کرسی کا فکر نہیں، سانو کسی اقتدار کا لالچ نہیں، سانو کبھی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی کے نال بلکہ میں دینا پیرس دے ہزار شہر میں مدینے کی جھوک تو بعد دیوان میرے آقا میں تختے بلکہ اگر اقبال نو پڑھیے علامہ اقبال قلندر لاہوری نو پڑھیے کہ آپ نے تحقیق کر چھڑی نظریہ پاکستان دینے والا علامہ اقبال تصور پاکستان دینے والا مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ ہر کے عشق مصطفیٰ علامہ اقبال میں نے ہر کے عشق مصطفیٰ فرمایا جدے کچھ نبی کا عشق جدے کچھ نبی کا عشق اقبال فرما رہے ہیں بہر بہر در گوش جس نبی کا پیار ہوئے جس نبی کی محبت ہوئے جس نبی کا عشق ہوئے فرمایا نہ عمرے کا میرا والے کھنی لوڑی نہ انہوں کسی والے کھنی لوڑی باہروں پر
خشکی بھی کری در گوشائے دامانیوں فرمایا جنہیں پر نبی دا عشق ہوگے گا انہوں کہیں گے ہاتھ میں لوڑی بنے گی اللہ پر معبود عشق دا صدقہ ہر شہر دا پھر عطا فرما چھڑے سبحان اللہ حضور نے غلاموں توجہ فرمایا دے سانو آخری جن کے آپ پسند آپ دے رہے ہیں اسا یہ بھی لینے واسطے انجام لینے واسطے تیار ہوں کوئی گل نہیں سانو انجام مل جاتا سی نبی دی نام اس واسطے کہ آپ پسندی دے یہ لقب نبی اگر ملقب کیتے جائیے تو قبول ہے ٹھیک ہے سانو نبی دی نام مستے اگر جانی جانی تے چلی جاوے اگر سب کو جانتا ہے تے چلا جاوے نبی دے غلاماں بھی ایک دسیا حضور دے غلاماں بھی ایک دسیا حضرت زید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں قید کر کے لے آنا گیا ابو سفیان آئے اے زائد ایک پھانسی دا پھندا ہے خواب ہو جائے گا مر جائے گا اس دنیا کو چلا جائے گا نوجوانی کا لطف اٹھا یہ بڑی نوجوانی ہے تیرے پہ اپنی نوجوانی کا لطف اٹھا ایک دن پسند ہے اس پھانسی دے پھندے سے تیرا نبی ہو گئے تیرا رسول ہو گئے محمد ہو گئے جناب حضرت زید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا جواب دیتا فرمایا بے ایمان اپنی زبان بند کر لے اپنی زبان نو لگام دے میرا تے ایمان ہے وے میرا تے عقیدہ ہے وے میرا نبی میرا نجوال نبی میرا من چھاپ نبی میرا غم گسار نبی امت دا لجپال نبی میرا سونا اپنے کمرے اپنے گوشے تشریف فرما ہوئے اپنی حجرے تشریف فرما ہوئے شاید کوئی ایمان کے آئے میرے نبی دے پیروں دیا تلیاں کنڈا چکن کی تکلیف نہ ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنہ جواب انسان فرمایا شاید ہونا نقشہ کھچیا وعدن مجھے ہوں قسمت پر اگر نام محمد پر مجھے ہونا قسمت پر محمد پر یہ شفقت سب کچھ ہے دیکھا جا نہیں سکتا یہ سب کچھ ہے دیکھا جا نہیں سکتا
راستے گرامی توجہ فرماؤ، حضرت علامہ اقبال نے پھر دوسرے مقام پہ فرمایا، علامہ نے جو سیاسی بھی منتے نا، میں اس پر سے علامہ کی گل کیا کرنا، علامہ اقبال میرے نبی کا قریلا فوجی، قریلا فوجی، اج ہر کوئی اقبال بنے بیٹھا ہے جی، اقبال کی داڑھی، میں کیا قریلا فوجی بیس بدل کے آتے ہیں، جی قریلی فوج ہوتی ہے بیس بدل کے آتی ہے، اقبال میرے نبی کا قریلا فوجی ہے جنہیں یورپ جا کے بھی اے کیا قوت عشق سے ہر عشق کو بالا کر دے، ظاہر میں عشق میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ میں اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مرحبا مرحبا اے عشق خوش سودائے فارسی کو ہم سمجھتے ہیں، مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا سب بسم اللہ، میں صدقے جاواں میں والی جاواں میں قربان جاواں میں قربان تھیواں سونا تیرا عشق سونا مرحبا اے عشق خوش سودا اے دوائے جملہ علت مرحبا اے عشق خوش سودائے اے دوائے جملہ علت میں بسم اللہ کرا نبی دے عشق نو، میں نبی دے عشق کو قربان جاواں، نبی دے عشق دا استقبال کراں، کیوں جنوں نبی دے عشق دی بیماری لگ جائے انہوں کبھی ہور کوئی بیماری لگی نہیں۔ جملہ علت نبی دے عشق دی بیماری لگ جائے دعا کرو اسی سارے بیمارے عشق مصطفیٰ بن جائیے، دعا کرو سانو نبی دے عشق دی بیماری لگ جائے، سانو نبی دے عشق دی بیماری لگ جائے، جنہوں یہ بیماری لگ گئی ہے دنیا کی کوئی اور بیماری لگی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے یہ دسیا اولاد بھی نبی کے قربان مال بھی نبی کے قربان سب کچھ نبی کی ذات کے قربان، جو کچھ بھی ساڈے کول ساڈے نبی دا ہے جناب ابوبکر صدیق کے سامنے بابا میں تھپڑ مارنے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کیے، میرے نبی کا عشق ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کئی مثالیں اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہاں باپ کو قتل کیتا، بیٹا باپ کو قتل پہ کرتا ہے، باپ بیٹے کو قتل پہ کرتا ہے، کوئی باپ بیٹے کو قتل نہیں کرنا، پر جب نبی کا عشق آیا دنیا ساریاں بیماریاں مک گئیاں، دوائے جملہ علت
اللہ نے شیر بھیجا کہ میں وہ شریف کی محفل میں پڑھے اور میں نے بڑا ذوق لیا اللہ نے اپنے لیے سمندر کی منزل تشریف کی تھی اے دمائے جملہ علت امام اہل سنت محدث امام علت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی دبا پھر کے گلی گلی دبا ہو رہے سب کی کھائے دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا میری گلی سے اور آگے اللہ نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا نہیں روزے بدو نہیں روز جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ اتنے میں خاصا صاحب کی مار کے لوگ پڑا چلا وہ تو منظر ہی ہو راتی کے گھر منظر ہی ہو جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا کو ہو درد کا مزہ اس کے مصطفیٰ جس کو ہو
درد کا مزہ 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 جس کو درد کا مزہ انہوں ڈاکٹر کو جانتی ہو جسے کو درد کا مزہ شیخ جسے کو درد کا مزہ بھاگتے کو تم بھی بھاگتے جسے کو درد کا مزہ تھوڑے بڑی گروانوں نے پیے ہیں جسے کو درد کا مزہ بڑی گرام سے ہونی ہوں ناجم کرد مزہ یہ درد مزہ دے گئے وہ جیسے مرہم سمجھی وہ اندر چھڑا کے منہ اور پھڑ کے اور تڑپے مینوں بھی تڑپاوے جسے کو درد کا مزہ نازے تبا اللہ حضور غلاموں میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں اور حدیث سنو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من کعب بن اشرف کون ہے کعب بن اشرف فارسی یہودی ہے یا پھر مسلمان مرتد ہو گیا میرے نبی کی حجب کرتا ہے میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے بے ادبیاں کرتا ہے میرے کریم نے فرمایا من کون ہے مسلم شریف دے اندر صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے آدھے نے جی تسی اعلان کر دیو پھر کون ہے جڑا مارے گا میں کہ اعلان آج میں نہیں پیا کردا اعلان میرے مصطفیٰ فرمایا ہے اعلان میرے نبی فرمایا ہے فرمایا کون کعب بن اشرف کو قتل کرے گا حضرت محمد بن مسلم کھڑے ہو گئے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتريد ان اقتله سوچا کیا تسی انہوں قتل کرنا چاہتے ہو کیا تسی یہ چاہتے ہو کہ اسی انہوں مار دئیے قال نعم قال نعم قال نعم انہو فرمایا ہاں مار دیو کیوں وہ اللہ نے بھی عزیت دے جائے اللہ کے رسول کو بھی عزیت دے جائے اللہ نے بھی ایذا پہنچاتا ہے اللہ کے رسول بھی انہو یؤتی اللہ و رسولہ او کما قال علیہ السلام فرمایا ہاں مار دیو وہ جین کا کوئی حق نہیں کیوں وہ اللہ نے بھی اذیت دیتا ہے اللہ کے رسول بھی ایذا پہنچاتا ہے اور توجہ کرے ذرا تھے میں گل کر لگا ہوں اللہ کی اذیت کی ہے اللہ کی ایذا کی ہے میرے نبی نے فرمایا انہو یؤتی اللہ و رسولہ اللہ نے عزیت میں ہے اللہ جسم کو پاک ہے اللہ قلب کو پاک ہے اللہ عقل کو پاک ہے اللہ دماغ کو پاک ہے اللہ جسم جمال عقل دلان کو پاک ہے عزیت کی ہے دل سے تکلیف ہوئے عزیت کی ہے دماغ سے بول ہوئے جسم سے تکلیف ہوئے اور اللہ دینا سب کو پاک ہے اور پھر ایک کی مطلب ہے فرمایا دسنا اے جانمان جڑا رسول اللہ نو ستاوے گا جڑا رسول اللہ نو ایذا پہنچاوے گا جڑا میرے نبی دی ناموس پہ حملہ کرے گا جڑا میرے نبی نے درباوے گا وہ اللہ نو ایذا پہنچاوے گا رسول اللہ دی ایذا اللہ دی ایذا ہے
نبی پاک کو اذا پہنچانا اللہ کو اذا پہنچانا ہے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے غلام نکلے نے اپنے غلاموں کو نال لے آئے. کعب بن اشرف نے پکڑے جا کے للکاریا فرمایا او کعب بن اشرف باہر آ جا دباؤ جا باہر آ جا. جدو آپ نے آواز لائی کعب بن اشرف بی وہ آواز سنی کعب بن اشرف نکل لگا اور دیے میں تے شیر تے دہاڑ دی آواز دی سنی او کعب بن اشرف نہ جاوی بار نہ جاوی. کعب بن اشرف ہاتھ لگا نا تو نہ کھلا یہ آواز میرے اپنے دی آواز ہے یہ میرے قبیلے والے دی آواز ہے میری بیوی نہ کھلا. جدو کعب بن اشرف بار آیا حضرت محمد بن مسلمہ نے دیکھ لیا کہ حملہ کیتا سارے تن کو جدا کر چھڑیا. نبی نے غلامہ سنو ذرا نبی نے غلامہ دا عشق سنو ذرا نبی نے غلامہ دی محبت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریفہ جراوی آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے ایک غلام نبی کی دعوت کی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک غلام نے حضور کی دعوت کی ہے. اس غلام نے میرے نبی واسطے کدو شریف پکایا ہے شوربہ بنایا ہے مٹن بھی پایا ہے گوشت بھی پایا ہے. میرے کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے آپ نے دیکھا میرے نبی نے جدو سالن مک گیا میرا نبی کدو شریف دیا پیالے سے نکرا کو اٹھا کے میرا نبی کدو شریف پہ کھانا ہے. میرے کریم علیہ السلام کدو شریف پہ تناول فرماتے ہیں سیانے فرماتے ہیں جدو کا میں مصطفیٰ نو دیکھے آئے میرے نبی نے کدو پسند ہے میں بھی کدو شریف پسند ہے. میں چڑھ گیا میں ساری رات نبی علیہ السلام نے غلاموں میرا سونا نبی تشریف پسند فرمائے. جدو یہی روایت حضرت امام ابو یوسف جڑے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد نے انہوں نے سامنے بیان کی گئی میرے نبی نے کدو کدے پسند نہیں ساڈا کیتا بھی پاک علیہ السلام اپنی ذات سے براؤ ہے اپنی ذات سے براؤ ہے اپنی سیرت و صورت سے براؤ ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی کے سامنے ایک روایت بیان کی گئی کہ وہ آپ نے روایت سنی کہ میرے نبی پاک کو کدو شریف بڑے پسند نہیں. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مینو کدو پسند نہیں. حضرت امام ابو یوسف نے چہرے پہ جلال
حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے فرمایا جدد الایمان والا لاقتلنک۔ لام تکیتا نون تکید سکیلا جدی دو تکیدہ لکھائیں ہوتا تین تکیدہ فرمایا او بدبختہ او نصیبہ سڑیا اور تمہیں کی گل کیتی ہے یہ تو کی آگے ہے جڑی شہ نبی نو پسند ہوئے، اگر کوئی یہ آخے مینو پسند نہیں، ابو یوسف لائے فتوائے او بے ایمان جڑا نبی پسند نہیں نا پسند آکھے سے نا پسند آکھے امام ابو یوسف کا فتوی ہے، بے ایمان ہے کہ جڑی ایسی میں مستاخیاں کرنا ہے۔ اللہ حضرت نے فتویٰ لایا ہے، اعلیٰ حضرت میں کہنا ہی اللہ حضرت نہیں لایا، یہ سارے ہی لایا۔ اللہ کے امام ابو یوسف نے فرمایا او بدبختہ انہیں اٹھ جدد الایمان، تجدید ایمان کر، کافر ہو گیا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ اور کافر ہو گیا کلمہ پڑھ۔ نبی دی پسند و ناپسند حقیر آکھے، حقیر جانے ہیں، حقیر جان کے پیان آئے میں نہیں پسند کرتا، فرمایا جدید ایمان، تجدید ایمان کر لے، چھتی چھتی کر لے، وَإِلَّا اگر تم تجدید ایمان نہ کی تھی، اگر تم دوبارہ کلمہ نہ پڑھیا، اگر تم دوبارہ نبی کا کلمہ نہ پڑھیا، پھر میرا فتویٰ سن لے، میرا عشق سن لے، میرا یقین سن لے، لَأَقْتُلَنَّكَ میں منٹ نہیں لانا، تیری گردن کو تیرے تن تو جدا کر دیا۔ حضرت امام مالک علی قصہ پڑھے، ابو جعفر منصور آیا مسجد نبوی شریف چوچی بولنے لگا، فرمایا تو مالک ہوے گا، خلیفہ ہوے گا، کھارے میرے نبی دی مسجد ہے، آواز نہیں کر، اسی لیے نہ بادشاہ کو کوئی دے، اسی نے اپنے کو نہ اسی کا کرسیاں نہ لواؤ، اے نہ رہیاں کچھ بگڑتا نہیں، یہ نبی دی محبت نہ رہی کچھ رہتا نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غلاموں توجہ فرمائے ذرا، حضرت امام ابو جعفر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ مدینہ دے مفتی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بات کا مسجدوں آپ نے کو ابو جعفر منصور آیا، فرمایا نبی کی مسجد آباد آہستہ کر، ہولی آباد کر، اے آہستہ آواز میں بول۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑے میرے نبی دیاں میرے نبی دی بات دے اندر میرے نبی دی کول آ کے اپنی آوازاں نوں مست رکھدے نے، اللہ انہاں دے دلاں دے اندر تقوی پیدا فرما چھڈدا ہے۔ تکبیر، نظر مجھے پر خدا یا نظر مجھے پر خدا
تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا قرآن پڑھے حضور کی حدیث پڑھی ہے بخاری مسلم پڑھی ہے کسی نے تکلیف ہوتی ہے تو 100 باری ہو گئے بھاوے وہ ڈیپی ہو گئے تو بھاوے صدر سرداری ہو گئے اب میرے پاس جانے پھڑ لا دیں اللہ تعالیٰ اپنے کریم محبوب کا صدقہ دل سے میرا کرتا ہے گھنٹہ کو بولنا میں کیوں من پتا ہے تو صرف نا کنارے نہیں چھوٹا ایسے گیا نا میں باہر گیا تو کسی کی ضرورت نہیں انشاءاللہ میں خواجہ صاحب کا پتر ہوں تو میری یہ لگا بابے میرے دل کا خون ہے کوئی اگے آئے تو میں دم نہ پڑھ دیا لیکن میں نے پتا کہ تسان چوری کھانے والی قوم ہو تسان پھر نہ سہر کرا لیکن فقیر بیٹھے گا کیا تسی جان دیو کہ رسول اللہ کی انشاءاللہ یہ حکمیت تنویر کی آواز نہیں یہ عرب مسلمانوں کی آواز اللہ تعالیٰ اپنے کریم محبوب کا صدقہ ساری حاضری قبول فرمائے آخری دو تک اللہ نے نماز پڑھ سو نماز پڑھ سو اسا پہلو اپنے آپ نال احتجاج کرو اپنے نفس نال احتجاج کرو پروڈکٹس جنہیں انہوں کی مصنوعات نے انہوں کا بائیکاٹ کرو جنہیں کہ چودھری وفاق صاحب نے قرارداد پیش کی تھی میں انہوں کی حمایت کرنا جی تسی انہوں کی پروڈکٹس دا کہ پتر کیوں نہ رکھوں گا کدھر دیں گے بائیکاٹ کرو بالکل میں جب ڈینمارک والے بنایا سورج شریف کے اعلان کیا یہاں دیا سیما توڑ دیو سیما ٹوٹیاں سن ساریا انہوں نے مصنوعات ختم ہوئی سن دوسرے دن انہوں نے معافی مانگی یہاں کا علاج ہے یہ اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ انہوں تک کی جائے گا کہ انہوں نے نقصان پہنچانا ہے تو پھر انہوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ اللہ تعالیٰ اپنے کریم محبوب کا صدقہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم سلام جی الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو یہاں پر بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، اپنی بارگاہ میں بنانے قبول و منظور فرما۔ اس جملہ محفل پاک کا ثواب جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ شرح کیا، نعتخوانی کی گئی، لنگر شریف جو پکایا گیا، اس سب کا ثواب جو تو نے اپنی بارگاہ سے ہمیں عطا فرمایا، ہم اپنی طرف سے ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً محبتاً احتراماً اعتقاداً حضور کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ معمرہ معطرہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمایا۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریم طیب طاہرین ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آل بیت کرام آل نبی اور آل علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی انبیاء مرسلین میں نبی سے پہلے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ سب کے ارواح کو اس معاملے پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کی امت کے جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے برے جوان بحال ایمان میرے نبی کے پکے سچے غلام اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی ارواح کو اس معاملے پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے آپ کے تصدق سے آپ کی نعلین پاک کا صدقہ حضور کی امت کے جتنے بھی اولیاء کرام نقشبندی سولبندی قادری چشتی ویسی شیخ الندری
اس دنیا فانی سے بیٹھتے ہیں سب کے عوام کو اس معاملے پاک کا صلاح پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوصاً شیخ بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور داتا کا مشہور میری خواجہ معین الدین چشتی میری شیخ سرہندی شیخ ابو صالح مجدد پاک اللہ و امام اہل سنت کی بارگاہ میں اور دیگر جتنے بھی علماء اہل سنت فقہاء اہل سنت اساتذہ اہل سنت محدثین اہل سنت مجتہدین اہل سنت اس دنیا فانی سے جا چکی اللہ سب کے ارواح کو اس موقع پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے میرے بھائی مسلمان اس پاک محفل میں حاضر ہیں ان کے لواحقین و عزیز و اقربا بہن بھائی والدین میں سے جو بھی بحال ایمان میرے نبی کے پکے سچے غلام اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ سب کے ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوصاً میں اپنے خواجہ جی بابا جی خواجہ بابا جی میاں امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی آل اولاد مرید متوسلین معتقدین بالواسطہ یا بلا واسطہ جہاں بھی اس دنیا فانی سے وصال کر گئے اللہ سب کے ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اہل خانہ کے ریلیٹیوز میں سے رشتہ داروں میں سے ان کے عزیز و اقربا میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں سب کی ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة اللهم ارزقنا زيارة حبيبك الكريم اللهم ارزقنا زيارة حبيبك الكريم اللهم ارزقنا زيارة حبيبك الكريم. اے میرے مالک و مولا اپنے کریم محبوب کا صدقہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مبینہ عطا فرما. اللہ صاحب کی بیٹی جو بے اولاد ہے یا اللہ اپنے کریم محبوب کا صدقہ ان کو بھی اولاد مبینہ عطا فرما. اور جتنے بیلیوں نے میری ماؤں نے بہنوں نے بیٹیوں نے مجھ ناچیز کو دعا کے لیے کہا یا اللہ سب کی دعاؤں کو نیک آرزوؤں تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں حضور کے صدقے سے قبول و منظور فرما. یا اللہ اس گھر کو اپنی رحمتوں کا گوارا بنا اس گھر کو امن و آشتی کا گوارا بنا اپنے کریم محبوب کا صدقہ اس گھر میں اپنی جملہ فیوز و برکات عطا فرما. اے میرے مالک و مولا جتنے دکھی دل ہیں ان کو چین عطا فرما اپنے کریم محبوب کا صدقہ. جن کی بچیاں بچے جوان ہیں ان کے لیے بہتر نیک اسباب پیدا فرما. یا اللہ جن کی بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں اپنے محبوب کا صدقہ ان کو اپنے گھروں میں سکھ چین عطا فرما. یا اللہ جو بیویاں اپنے خاوندوں سے ناراض ہیں اپنے محبوب کا صدقہ ان کو صلح کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے سب کے حال میں کرم فرما سب کی دین دنیا اور آخرت بہتر فرما. یا اللہ میرے وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما. ملک پاکستان ہمارے آبا اجداد اولیاء اللہ نے بنایا تھا اور ہم اس کو بچائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ اپنے کریم محبوب کا صدقہ میرے وطن عزیز کی خیر فرما. مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما. یا اللہ حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان سے پیار ہے جن کو تیرے نبی سے پیار ہے ہمیں ان سے دشمنی ہے جو تیرے نبی کے وفادار نہیں ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا وفادار بنا. یا اللہ یہ پولیس والے بھائی جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کے مال جان ایمان عزت آبرو کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ یہ دور دراز سے اپنے بچے بچوں کو گھر والوں کو چھوڑ کے آتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں جو نیک نیت سے ہماری حفاظت کرنے کے لیے آتے ہیں یا اللہ ان کی بھی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ میرے وطن میں ایسا حکمران دے جو تیری بات کرنے والا ہو تیرے نبی کی بات کرنے والا ہو. یا اللہ ہمیں بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کا نمازی بنا نبی پاک کی سنتوں سے پیار کرنے کا عادی بنا. ربنا وتقبل دعاء بوسیلۃ سید الانبیاء وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ وقاسم رزقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ